شروع کر لیے. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی، کتاب ہم پڑھے تھے دجال اور علامات قیامت کی کتاب، اور اس میں ہم یعنی علامات صغریٰ پڑھ رہے تھے، قیامت کی چھوٹی علامات جو ہیں. اور اسی سلسلے میں ہم ابھی جو ہے پیج نمبر 42 انشاءاللہ آج ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں نشانی نمبر 3 ہم پڑھ رہے تھے، جو کہ جھوٹ کی کثرت ہوگی نشانی تھی. اس کو ہم نے پڑھا تھا اور یہی ہم کنٹینیو کریں گے صفحہ نمبر 42 سے، یعنی 42 سے. اس سے پہلے تھوڑی سی دعائیں دہرا لیتے ہیں انشاءاللہ. اگر آپ میں سے کوئی سنانا چاہے آج پھر تو سنا دیں. جی، صفیہ ہیں یا چلے میں یہ پڑھ دیتی ہوں دعا دوبارہ. اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتن. اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ ہم اپنی ایڑیوں پر پلٹا دیے جائیں یا فتنے میں مبتلا کیے جائیں. اور دوسری جو چھوٹی سی دعا تھی، اعوذ باللہ من سوء الفتن، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں برے فتنوں سے. اور دو جو دعائیں ہیں وہ اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. ٹھیک ہے. اور قرآن میں جو دعا آئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی میرے ذہن میں آیا ہے کہ پچھلی دفعہ ہم یہ جب بات کر رہے تھے نا، فتنہ یا آزمائش، امتحان کی بات ہو رہی تھی اور وہیں پہ ہی ہمارا لیکچر ختم ہوا تھا، تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں. زندگی میں آنے والی کوئی بھی آزمائش، کوئی فتنہ یا امتحان جو آتا ہے، وہ دراصل ہم انسانوں کو آزمانے کے لیے آتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ بنائی ہے. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ ہمیشہ کا قیام انسان کا آخرت میں ہی ہے، یا تو اس کا مقدر جنت ہوگی یا جہنم ہوگا. اس دنیا میں ہم نے اپنے ایمان کو، یا جو لوگ کفر ظاہر کر رہے ہیں، تو یہ سب کچھ اس دنیا میں ہی فیصلہ چکا دیا جانا ہے. ٹھیک ہے. تو انسانوں کو آزمائشوں میں، امتحانوں میں اسی لیے مبتلا کیا جاتا ہے کہ ان کے ایمان کا امتحان ہو جائے، ان کی منافقت ظاہر ہو جائے یا ان کا کفر بھی ظاہر ہو جائے. ٹھیک ہے. تو جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو یہ سوچا کریں کہ یہ میری طرف امتحان آیا ہے. اس وقت ایک یعنی کہ اس کو کہنا چاہیے، ایک جاہل انسان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے شکوے کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ آخر میں ہی کیوں بار بار مجھے پہ ہی کیوں مصیبتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسا جاہل انسان جب ایسے شخص کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں نا، تو تب بھی وہ غافل ہی رہتا ہے، وہ اللہ سے نہیں جڑتا. وہ سمجھتا ہے یہ میرے علم کا کمال ہے، یا میری محنت کا کمال ہے، یا یہ کہ میرے باپ دادا کی وراثت اتنی تھی جس کو میں نے کاروبار میں لگایا تو اب یہ میں نعمتیں حاصل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن یہ اصول اور کلیہ نہیں ہے جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے. دراصل اس دنیا میں ہر انسان آزمایا جا رہا ہے. تو مومن کو جب آزمایا جاتا ہے، اس پر جب نعمتیں آتی ہیں تب بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری آزمائش ہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اللہ سے اور جڑتا ہے، اور زیادہ شکر گزار ہوتا ہے. یہ چیک کرتا ہے کہ یہ جو مال مجھے زیادہ دیا جا رہا ہے، اس میں میرے کس کس رشتہ دار کا یا کہاں کہاں مجھے لگانا ہے، کس کس کا حق اس مال میں رکھ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. حق کو معلوم ہوتا ہے نا، تو پھر وہ اس کو اپنی آخرت کو سجانے کے لیے لگاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تب بھی وہ اللہ سے شکوے نہیں کرتا، یا وہ لوگوں پر گرجتا برستا نہیں ہے کہ چونکہ اس بندے نے اس طرح کر دیا تو میرے ساتھ یہ ہو گیا، مجھے فلاں کی نظر لگ گئی، یہ ہو گیا. بہت سے لوگوں کے ایسے شکوے آپ سنتے رہتے ہوں گے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ لوگ تو اللہ کے خلاف بھی زبان کھولنے سے باز نہیں آتے کہ کیا اللہ کو میرا ہی گھر مل گیا ہے ان ساری مصیبتوں کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک.
یہ کیا ہوتا ہے، یہ اس بندے کی منافقت ہوتی ہے جو کہ باہر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن مومن کا کام کیا ہوتا ہے، مومن کے پاس جب بھی کوئی مصیبت یا بلا آتی ہے اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ جو کلمہ ہے نا، اس کو دل میں بسا لیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. مطلب یہ کہ اس دنیا میں امتحان تو ہوں گے، اصل تو ہماری جگہ، ہمارا مستقل قیام آخرت ہے. ہم ہم اس دنیا میں آنے والی آزمائشوں کو سمجھ کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ ہم اس دنیا کو اپنی منزل سمجھے بیٹھے ہیں. یہ رویہ ہم نے انشاءاللہ تبدیل کرنا ہے. تو ہماری طرف جو بھی آزمائش فتنہ آتا ہے وہ دراصل ہمیں ہمارا ایمان، ہماری منافقت، یعنی جو کچھ بھی ہمارے دل میں ہوتا ہے نا اس کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے. تو جب بھی کوئی آزمائش آئے، کوئی نعمت ملے، کوئی مصیبت آپ کی طرف سفر کرے، تو پھر اس وقت رک جائیں اور سوچیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، مجھے لوگوں سے شکوے نہیں کرنے. جب اللہ نے ڈالی ہے تو اللہ ہی دور کرنے والا ہے. اب اس میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ میرا رد عمل کیا ہوتا ہے، میں اس پر کیا عمل کرتی ہوں، کیا ایکشن کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اسی لیے ابھی جو ہم نے دعا پڑھی نا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد، بعد از ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. کیونکہ جب آپ ایمان لے آتے ہیں نا تو آزمائشیں تو آتی ہیں، تو اس وقت مومن کا دل کانپتا ہے کہ یا اللہ میرا دل ٹیڑھا نہ ہو جائے، کوئی ایسی آزمائش نہ آئے کہ میں رب سے شکوہ کر بیٹھوں یا میں لوگوں سے لڑنا شروع کر دوں. وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رحمہ، اور اللہ سے دعا کی جا رہی کہ یا اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. یہ جو رحمت ہے نا، یہ ہدایت کے دروازے کھول دیتی ہے. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت جس پر آ جاتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تھام لیتے ہیں، اس کو عمل کے راستے دکھا دیتے ہیں. اور اسی طرح اگلی دعا جو ہے جو اصحاب کہف نے مانگی تھی وہ بھی قرآن میں آتی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے رب ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے. یہ مومن کا رد عمل ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی خاص رحمت مانگتا ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ اصحاب کہف نے مانگی تھی، انہوں نے اتنے بڑے فتنے میں اپنے ایمان کو بچا لیا، ٹھیک ہے، وہ ثابت قدم ہوئے، لیکن اللہ سے رجوع لگائی ہوئی کہ اللہ اپنی خاص رحمت سے نواز دے، وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارا معاملہ درست کر دے. یہ ہمارا اللہ پر ایمان، یہ توکل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ جا کے غار میں سو گئے تھے، وہ چھپ گئے تھے، لیکن انہیں یہ تھوڑی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنے 100 سالوں کے لیے بچا لیں گے. وہ تو صرف ایک رات کے لیے وہاں پر سونے گئے تھے، اور ان کو پتا تھا صبح اٹھ کے بھوک بھی لگنی ہے، ہمیں ساری ضروریات بھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن اللہ سے وہ مدد مانگ رہے ہیں. یہ اللہ پر ایمان ہی ظاہر ہو رہا ہے نا. تو انہی چیزوں کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ان فتنوں کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ جو بھی فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں یا جو بھی قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں اس میں ہمارے کرنے کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون فی آخری زمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. آخری زمانے میں ایسے فریبی اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو ایسی احادیث بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی. دجالون، دیکھیں جیم پر جو ہے نا شد آئی ہے، کذابون اس پہ بھی شد ہے، یعنی بہت زیادہ جھوٹے فریبی لوگ ہوں گے. دجل فریب سے ہی ہے نا، دھوکہ دینے والے، اور ایسے ایسے جھوٹے مکار کے احادیث کو ہی موڑ توڑ کے پیش کر دیں گے، یعنی کہ اپنی حدیثیں کوئی نکال لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنوں میں مبتلا نہ کر دیں. ٹھیک ہے، فتنے کی بات آ گئی نا، تو فتنے یہ کون سے فتنے ہیں جو آپ کو آپ کے ایمان سے ہٹا دیں. یعنی آپ کی طرف ایک آزمائش آئی، آپ اس میں ناکام ہو گئے، آپ نے ان کذابون اور دجالون کے آپ پیچھے چل پڑے. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا تب ہوتا ہے جب انسان کی اپنی خواہش نفس ہی اس پہ کام ہی نہیں کیا ہوتا. ٹھیک ہے، اس نے اپنے ایمان پہ کام نہیں کیا ہوتا. تو جب کوئی اس طرح کی جھوٹی بات سامنے آتی ہے، کوئی ایسا فریبی شخص سامنے آتا ہے، تو آپ کہتے ہو اچھا یہ تو میرے مطلب کی لگتی ہے مجھے چیز، ٹھیک ہے، تو آپ اسے لے لیتے ہو. تو اس وقت دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل دین سے آئی ہے یا انہوں نے خود ہی گھڑی ہوئی ہے.
تو آگے وہ لکھتے ہیں آج معاشرے میں جھوٹ بھی ناسور کی طرح پھیل چکا ہے. دکاندار کی کوئی چیز اس وقت تک فروخت نہیں ہوتی جب تک وہ جھوٹ نہ بولے. بات بات پر جھوٹی قسمیں کھانا لوگوں کا معمول ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم عورتیں جب بازاروں میں جاتی ہیں نا تو دکاندار جھوٹ موٹ قسم کھا لیتا ہے نا کہ نہیں نہیں اتنے کی ہے یا میں نے میری قیمتیں خریدی اتنے کی تھی, نہیں اتنا نہ آپ کریں. عورتیں بھی باز نہیں آتی, بہت زیادہ مین میخ نکالتی ہیں. تو وہ معاشرے میں یہی پھیلنا ہوتا ہے جھوٹ کا کہ بولنے والے کو پتہ ہے کہ بولے بغیر جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلے گا, اور سننے والا عادی ہو چکا ہے اس کا. یعنی وہ رد عمل تب ظاہر کرتا ہے جب وہ جھوٹ سن لیتا ہے. وہ یعنی اس کو یہ تسلی ہو جاتی ہے نعوذ باللہ جھوٹ سننے سے. تو عوام کو جھوٹی تسلی, دوسری طرف ہم حکومت میں دیکھتے ہیں عوام کو جھوٹی تسلیاں دینا حکمرانوں کی عادت بن چکی ہے. یعنی جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. حالانکہ شریعت نے جھوٹے پر لعنت کی ہے, اسے جہنم میں لے جانے والی چیز قرار دیا ہے اور اسے منافق کی علامت بتایا ہے. لہٰذا ہر حال میں جھوٹ سے بچنا چاہیے اور سچ کی راہ اپنانی چاہیے, کیونکہ جیت ہمیشہ سچ ہی کی ہوتی ہے. اس کے بعد اگلی ہے جھوٹی گواہی دی جائے گی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ و شہادت الزور و کتمان شہادت الحق کی. قیامت کے قریب, اب یہاں پر جو ہے صرف اتنی سی نشانی بتائی گئی ہے, لمبی حدیث نہیں بیان کی گئی. قیامت کے قریب جھوٹی گواہی دی جائے گی اور سچی گواہی چھپا لی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ آزمائش بھی آتی ہے انسان کی زندگی میں. کبھی کبھار وہ کسی ایسے معاملے میں گھیر دیا جاتا ہے کہ جھوٹ بولے, جھوٹی گواہی دیے بغیر چارہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی جیسے میں اس وقت آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی بات ہی رکھتی ہوں. جب وہ اپنے مقام سے نکلے اور سارہ علیہ السلام ان کے ساتھ تھیں, تو جو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ کیا کرتا تھا کہ وہاں سے گزرنے والے مسافروں کے کی بیویوں کو ہتھیا لیتا تھا اور بہنوں کو جانے دیتا تھا. اس طرح کی کوئی روایت آتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام سے یہی کہا, اور انہوں نے دربار میں بھی یہی کہا کہ یہ میری بہن ہے. اور انہوں نے بتایا کہ یعنی انہوں نے اپنے دل کو یہ تسلی بھی دی, اور یہ ان کا توریہ تھا, لیکن اس توریے پہ بھی وہ پریشان ہوں گے. ٹھیک ہے, قیامت والے دن. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر دین کے لحاظ سے تم میری بہن ہی ہو. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سارہ علیہ السلام نے بھی پھر یہی شو کیا. اور یہ تو اور بات ہے کہ بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنے خاص فضل سے بچا لیا تھا. وہ اللہ کی نیک بندی تھیں. انہوں نے جب اللہ کو پکارا ہے بادشاہ کے دربار میں, جب وہ ان پر ہاتھ بڑھانے لگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور بادشاہ کا ہاتھ ہی شل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, تو لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم عام انسان بھی ایسی آزمائشوں سے گزرتے ہیں. یعنی آپ کا کوئی پیارا کہیں کوئی جھوٹ بول چکا ہوتا ہے اور اب آپ کو اس کی بات نبھانی پڑ جاتی ہے. خامن نے کہیں جھوٹ بول دیا ہے خاندان میں, یا ویسے آپ کے کسی دوست نے کوئی جھوٹ بول دیا ہے, حتیٰ کہ بعض اوقات عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دینی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ اس آزمائش سے بھی گزرتے ہیں اور وہ پھنس جاتے ہیں. جیسے مجھے ابھی ایک خاتون کا ہی قصہ یاد آ رہا ہے کہ ان کے جیسے ظاہر ہے عدالتوں میں پوری کاغذی کارروائیاں ہوتی ہیں, تو وہ بعد میں اتنی پریشان رہیں اور وہ بعد میں فتوے بھی لیتی رہیں, پوچھتی بھی رہیں. لیکن ظاہر ہے اب اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں کہ کیسے کیسے ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. تو ان خاتون کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ انہیں اپنی سوتیلی بہن کو اپنی بہن ظاہر کرنا تھا نا. ظاہر ہے جب عدالت آپ سے پوچھتی ہے آپ کتنے بہن بھائی ہو, تو سوتیلے بہن بھائی بھی آپ کے بہن بھائی ہی ہوتے ہیں نا. تو انہیں وہ ظاہر کرنا تھا, لیکن وہ کیا مسئلہ تھا ان کے ساتھ کہ اس سوتیلی بہن کے کاغذات نہیں بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو پھر ان کو اس بات پہ, آپ کو پتہ ہے نا بیک ہوم میں بھی جیسے اب وہ شناختی کارڈ اور یہ چیزیں وغیرہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں, اور یہ وہ ہوں گی تو پھر ہی آپ کسی کی فیملی ٹری میں آتے ہو. ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی کے پاس آئی ڈی کارڈ وغیرہ نہیں ہے تو وہ پرٹیکولر بندے کی فیملی ٹری میں نہیں آ رہا ہوتا. تو بعض اوقات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ آپ کو جھوٹی گواہیاں دینی پڑتی ہیں. بات سچی ہی ہوتی ہے لیکن اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے ہی بچائے کہ ہمیں جھوٹی گواہیاں کہیں دینی پڑیں. تو یہاں پر آ رہا ہے کہ قیامت کے قریب جھوٹی گواہی دی جائے گی اور سچی گواہی چھپا لی جائے گی. اسی طرح بعض اوقات جیسے ابھی عورتوں ہی کی بات ہو رہی تھی, مرد جھوٹ بول دیتے ہیں یا مرد جو بھی کرتے ہیں, آپ اپنے جاگیردانہ نظام کو دیکھ لیں, وہاں پر بھی اگر عورتوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ پھر پھنس جاتی ہیں.
اور وہ جھوٹی گواہیاں ہی دے رہی ہوتی ہیں. اور عورتوں کی تو بات ہی جانے دیں. بعض اوقات یہ جو کمزور بیچارے مزارے مرد وغیرہ ہوتے ہیں ان سے بھی جھوٹی گواہیاں دلوائی جاتی ہیں اور سچی گواہی چھپا لی جاتی ہے. لیکن اور اس کا نقصان کہاں تک پہنچتا ہے یہ دیکھیں. جب آپ کوئی جھوٹی گواہی دیں گے اور سچی چھپا لیں گے تو ظاہر ہے مظلوم ہی نقصان اٹھائے گا نا. ظالم کو پھر اپنا کام کرنے کی کھلی اجازت ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرما دے. تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آگے انہوں نے یہی لکھا ہے کہ آج اگر عدالتوں کا رخ کیا جائے تو قیامت کی یہ نشانی بھی بھرپور طریقے سے پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے. کیونکہ ہماری عدالتیں اکثر و بیشتر جھوٹی گواہیوں پر چل رہی ہیں. اچھا ابھی تو یہاں پر گواہوں کی بات ہو رہی تھی نا. وکیلوں کو دیکھ لیں آپ جو وکیل کراتے ہیں. اور بعض ملکوں میں تو جیسے ہمارے یہاں پر تو وکیل جو ہیں اس معاملے میں مشہور ہیں کہ وکالت کا شعبہ ہم اپنے بچوں کو اس لیے نہیں جوائن کرنے دیتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر جھوٹی گواہیاں خود عام چیز ہے. یعنی جھوٹا مقدمہ جیت جانا یہ سب ایک یہاں پر عام چیز ہے. ٹریفک کے مقدمات ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں اکثر و بیشتر جھوٹی گواہیوں پر یہ سارے کام چل رہے ہوتے ہیں. تو انصاف مفقود ہے اور بے قصور بیچارے عدالت وہاں پر سزائیں بھگت رہے ہوتے ہیں. مجرم سر عام دندناتے پھر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس مال ہوتا ہے وہ خود کو بچا لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ قیامت کی ایک نشانی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے کہ کبیرہ گناہ بھی ہے. اس سے ہر ایک کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ جھوٹا انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے. اسی پر آپ نے فوکس کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں جھوٹ تو نہیں ہے. جھوٹ ہم نے ایک عام سی چیز سمجھ لی ہے اور ہم بول دیتے ہیں. اور اگلا جو ہے وہ نشانی ہے سود پھیل جائے گا. نشانی نمبر 25 ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بین یدی الساعۃ یظہر الربا. ربا پھیل جائے گا. قیامت کے قریب سود پھیل جائے گا. اور ربا کیا ہے؟ مال پر اضافہ ہے جو لیا جاتا ہے. اور قیامت کی یہ نشانی بھی ایک عرصے سے پوری ہو چکی ہے. سود موجودہ اقتصادی نظام کے رگ و پے میں پوری شدت کے ساتھ سرایت کر چکا ہے. یعنی آپ اس سے بچ ہی نہیں سکتے. یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ سود کا بخار یا اس کی پھنکار ہر شخص کو پہنچے گی. ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی بلا واسطہ سود میں ملوث نہیں ہے یعنی وہ ڈائریکٹلی تو سود میں انوالو نہیں ہے تو یعنی کہ بالواسطہ یعنی کہ کسی نہ کسی واسطے سے ضرور وہ ملوث ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے سامنے ہے. ایون اسلامی ممالک میں سود کو مختلف طرح کے نام دے لیے گئے ہیں. جیسے ہم پیچھے شراب کے بارے میں پڑھ رہے تھے نا کہ اس کو یعنی اس کے مختلف نام رکھ کر اس کو ان چیزوں کو حلال کر لیا جائے گا. اور اسی طرح سے میوزک کے آلات کو یعنی اس کی بھی اجازت عام دے دی گئی. مسلمانوں کے گھرانوں میں نہیں پتہ ہے کہ میوزک حرام ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سود کا بھی یہی معاملہ ہے. سود کے معاملات اتنے زیادہ یعنی پرکشش بنا کر عوام میں پھیلا دیے گئے ہیں کہ سچ اور جھوٹ کو الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی یہ علم ہمارے لیے ہم جو تھوڑا بہت لگے ہوئے ہیں سیکھنے کے لیے اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ بعض اوقات یعنی گتھی نہیں سلجھتی کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے الا یہ کہ بہت زیادہ اس میں غور و خوض کیا جائے. کیونکہ مسئلہ کیا ہے علماء سو موجود ہے معاشرے میں وہ بھی ان چیزوں کو حلال کر رہے ہیں. اسلامی بینکاری کا سارا نظام دیکھ لیں اس میں بھی وہ بھی وائٹ نہیں ہے پیور. اس میں بھی گرے شیڈز ہیں لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے اور علماء بھی اس کے فتوے دے رہے ہیں. اوورآل یعنی آپ اس سے بچ ہی نہیں سکتے ہیں. ٹیکس ہیں تو وہ اتنے زیادہ عام ہو گئے ہیں کہ وہ بھی مجبوراً دیے جا رہے ہیں. حالانکہ جس ملک میں زکوٰۃ پوری دی اور لی جاتی ہو یعنی بانٹی جاتی ہو وہاں پہ تو ٹیکس لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹیکس تو بہت ہی شدید صورتحال میں لگایا جاتا ہے لیکن ہم مجبور ہیں. ہم جو کموڈٹی بائے کرتے ہیں یہ میں یہاں ان ملکوں کی بات نہیں کر رہی. یہاں پہ تو پھر ظاہر ہے جب حکومت ہی مسلمان نہیں ہے تو پھر اس میں رخصتیں بھی اور طرح کی ہوں گی. لیکن جو مسلمان ممالک ہیں وہاں پر بھی کوئی چھوٹی کموڈٹی بھی آپ خریدتے ہیں تو وہاں پر آپ اتنا ٹیکس پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور سود کے معاملات بھی ایسے ہیں. سارے بینکوں کے معاملات آپ کی تنخواہیں جون سی ہیں وہیں سے جاری ہوتی ہیں. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ جس حد تک ممکن ہو اس سے بچا جائے. جیسے کچھ لوگ بیچارے ہیں جو کہ ڈائریکٹ طور پر جو ہے ان اداروں میں کام کرتے ہیں. کوئی نوکری نہیں مل رہی کرنا پڑ رہا ہے کام. تو پھر کیا ہے کہ ان کی کمائی میں کچھ نہ کچھ حلال شامل ہو.
اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ ایسی جگہوں پر نہ ہوں جہاں پر سود کی لکھت پڑھت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سود لینے دینے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، یعنی یہ جو سگنیچرز ہیں نا، جو آپ پروف کرتے ہیں، ان سب پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اور لعنت جو ہے نا، اور پھر سود کے لیے تو یہ آتا ہے کہ اس کو کھانے والا جو ہے نا اللہ سے ڈائریکٹ جنگ کا اعلان کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ جو شخص یہ کرتا ہے، یعنی اللہ کے خلاف ہی وہ جنگ میں مصروف ہے، تو پھر اس کو کیا برکتیں ملیں گی اور کیا اللہ کا رحم اس پر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو سودی معاملہ بھی اتنا زیادہ پھیل چکا ہوا ہے کہ یعنی کہ جب تک لوگوں کو اس کی قباحتیں نہ بتائی جائیں، وہ پھر اس سے کیسے نکلیں۔ تو ہم اپنے طور پر یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ جس حد تک ممکن ہو اس سے بچیں۔ آپ کی تنخواہیں جو سی ہیں وہ جاتی ہیں بینکوں میں، تو ان کو سیونگ میں نہ رکھیں، کیونکہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور انٹرسٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایون یہ کہ جو آپ کی کرنٹ اکاؤنٹس میں پڑی ہوئی ہیں سیلریز، ان کو بھی آپ نکلوا لیا کریں، ظاہر ہے آنی تو وہ آپ کے پاس بینک کے تھرو ہی ہیں، یعنی جس حد تک آپ بچ سکتے ہیں بچیں، ادروائز تو وہی صورتحال ہے کہ اس کا بخار اور پھنکار ہر ایک کو پہنچ رہی ہے۔ اب اور اگر اوورآل بات کی جائے، ہم اتنے مکلف تو نہیں ہیں، لیکن کیا کریں، اسلامی ممالک نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں یہود سرکار سے، تو اس کا بھی کیا معاملہ ہے کہ اس پر بھی سود در سود پوری کی پوری قوم جو ہے وہ سود کے نیچے دبی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو ہم جو ہے نا اس میں تو ملوث ہیں، کیونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ ہمارا امتحان کیا ہے کہ جہاں پر ہم کچھ کر سکتے ہیں وہاں پر ہی ہماری پوچھ ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ ہم بچ سکتے ہیں یا کسی کو کوئی واعظ و نصیحت کر سکتے ہیں، دوسروں کو بچا سکتے ہیں، ہم ہر ممکن حد تک خود بچنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ کوئی سودی معاملہ ہے وہ اس کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں تو رہیں، یعنی کہ یہ جو کریڈٹ کارڈز ہیں آپ یہ دیکھیں، کیا ہم زندہ نہیں رہ سکتے ان کے بغیر؟ لیکن ہم نہیں رہتے۔ پھر کبھی کبھار کریڈٹ کارڈ پہ کوئی چیز بائی کر لیتے ہیں، پھر اس کی پیمنٹ بھول جاتے ہیں، پھر اس پہ سود چڑھ جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسے، کتنے ہی لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے اختیار میں ہیں نا یہ چیزیں، لیکن شیطان نے ان معاملات کو اتنا زیادہ گھمبیر اور وہ پرکشش بنا دیا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے، کریڈٹ کارڈ ہے نا، یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو۔ تو ضروریات سے بڑھی ہوئی چیزیں ہمارے گھروں میں ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے ضروریات سے بڑھ کر بائے کرتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ ہماری جیب اجازت ہی نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کریڈٹ کارڈ ہے نا، سود تو دور کی بات ہے، قرض بھی وہی شخص لے جس کو ضرورت ہے، چاہے وہ بغیر سود کے قرض لے رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقروض کی نماز جنازہ ادا نہیں کرتے تھے جس کے ذمہ قرض ہوتا تھا۔ آپ کہتے تھے اپنے بھائی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ لو، یہ مفہوم ہے حدیث کا۔ پھر جب اسلام نے ذرا ترقی کی اور آپ کے پاس یعنی کہ مال آنا شروع ہوا، تو پھر آپ یعنی حکومت کی طرف سے اس شخص کا قرض ادا کر کے پھر اس کی نماز پڑھائی جاتی تھی۔ یہ صورتحال ہے، کہاں کہ انسان ایسا قرض لے لے جس پر سود بھی ہو۔ تو لیکن قرض ہمارے لیے اتنی وہ عجب چیز ہی نہیں رہ گئی نا، اور کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی قرض مل رہا ہے نا، شادیاں ہیں تو اس پہ ہم قرض لے لے کے گزارے کرتے ہیں، بس نری نمائش اور ریا کے لیے کہ ہمارا ایک سٹینڈرڈ لوگوں کی نظروں میں آ جائے۔ اور بھی بے شمار اب باتیں ہیں کہ آپ خود اپنے آپ اس پر غور و خوض کر سکتے ہیں، اور غور و فکر کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہی زندگی ایک دفعہ دی گئی ہے، ہمیں دوبارہ نہیں ملے گی۔ وہاں پر ہمیں سارا غیب سامنے آ جائے گا، سب حق و باطل واضح ہو جائے گا، لیکن وہاں پر ہم عمل نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں عمل اسی دنیا میں کر کے جانا ہے، اسی دنیا میں دوسروں کے لیے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کے جانا ہے۔ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے کرنے کا کام، وہاں پر صرف حساب ہی حساب ہے جو ہمیں دینا ہے اپنے ہر معاملے کا، ٹھیک ہے۔ تو گھروں کو سود پہ لے لینا یا اور بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں، ان میں جہاں جہاں بھی آپ کا اختیار ہے نا، یا جہاں جہاں آپ اپنے خامندوں کو، اپنے جو بھی آپ کے والی وارث ہیں یا آپ کے جن کی رعایا میں آپ آتی ہیں، ان کو جس حد تک آپ بچا سکتی ہیں بچائیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہم اپنے گھروں میں لڑائیاں کریں، یا سب کچھ حکمت کے ساتھ ہی ہوگا، لیکن ہم آنکھیں تو کھلی رکھیں، شعور کے ساتھ دیکھیں تو صحیح کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ اور اگر ہم نہیں سیکھیں گے دین کو اور ان قباحتوں کو نہیں جانیں گے تو اگلی نسلیں بھی بے راہ رو ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اپنے بچوں کو ہر صورت میں ان چیزوں سے بچائیں، کریڈٹ کارڈ سے تو ہر صورت میں بچائیں، اور یہ جو یونیورسٹی گرانٹس وغیرہ ہوتی ہیں ان میں بھی بہت ہی احتیاط کے ساتھ معاملہ کریں، الا یہ کہ ڈائر نیڈ پڑ جائے تو پھر آپ یہ
جو دوسری وہ ہوتی ہیں، آپ قرضے وغیرہ لیں، لیکن اس قرض کو بھی زیادہ تو یہی دیکھیں کہ قرضے ہنسنا لیں، قرضے ہنسنا نہیں ہے، اگر دینا پڑ گیا دوسرا تو پھر اس کو ہر ممکن صورت میں ان ٹائم اتارنے کی کوشش کریں. بچوں کو بار بار فورس کریں کہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اتنا ہی لو جتنا تم اپنا کام کر کے اتار سکتے ہو، اور اگر آپ کو کہیں انہیں سپورٹ کرنا پڑے تو سپورٹ بھی کریں تاکہ آپ ان کو اس چیز سے نکال لیں. ٹھیک ہے، آخر ماں باپ بچوں کی شادیوں پہ بھی تو اتنا مال لگاتے ہیں نا، تو اصل تو یہ چیز ہے جس سے ان کو نکالنا چاہیے کہ اگر انہوں نے اپنی پڑھائی کے دوران کوئی ایسا لیا ہوا ہے قرضہ تو ان کو اتارنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد اگلی ہے 26 نشانی. اچھا، اس میں انہوں نے یہ بتا دیا آگے، میں نے پڑھا نہیں. شریعت اسلامیہ میں سود خوری نہ صرف حرام ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ وضاحت موجود ہے کہ جس قوم میں سود پھیل جاتا ہے وہ اللہ کے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے. اللہ ہی ہمیں بچانے والا ہے. آپ یہ دیکھیں، لہٰذا ہر مسلمان کو سود سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی دو معاملے آگے نا، کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ زبردستی کہیں سود دینے میں پھنس گئے ہیں، کھانا تو بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی کہا نا کہ اپنا مال جو ہے ایسے سیونگ اکاؤنٹس میں ہرگز مت رکھوائیں جہاں پر سود چڑھتا ہے، کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے کہ سود خوری نہ صرف حرام ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو یعنی کہ کوئی استثناء کا کلیہ ہی نہیں ہے نا، وہ تو آپ ڈائریکٹ اللہ سے جنگ کر رہے ہو. پھر اس کے بعد ہے حلال و حرام ہر ذریعے سے مال کمایا جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ أَمِنْ حَلَالٍ أَم مِّنْ حَرَامٍ. لوگوں پر ایک ایسا وقت ضرور آئے گا کہ آدمی کچھ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا ہے وہ حلال ذریعے سے حاصل کیا ہے یا حرام ذریعے سے. تو قیامت کی یہ نشانی بھی پوری ہو رہی ہے. جیسے ابھی میں آپ کو بتا رہی تھی، یہ کریڈٹ کارڈ کی جو انسان کو یعنی ایک پرکشش چیز اس کو نظر آتی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ ہاں میں کریڈٹ کارڈ ہے نا، میرے پاس کریڈٹ آ رہا ہے نا، میں جو مرضی خریدوں. وہ پھر یہ نہیں سوچتا کہ یہ وہ حرام میں پڑھ کے لے رہا ہے یا حلال میں پڑھ کے لے رہا ہے. اسی طرح سے ضرورتیں اتنی بڑھا دی ہیں یا آسائشات کے پیچھے ایسی نوکریاں اختیار کر لینا جہاں پر پتہ ہے کہ وہ حرام طریقے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سے ایسے مالز ہیں یا جو بھی جہاں پر یہ سب کچھ اوپنلی ہو رہا ہوتا ہے. سودی معاملات میں وہ انوالو ہیں، شراب کے معاملات میں ہیں، یا جھوٹ اور دجل پر مبنی ہے کاروبار، لیکن انسان ان کو بے سوچے سمجھے اختیار کیے ہوئے ہے کہ اس کو مال چاہیے، چاہے وہ حرام سے آ رہا ہے چاہے حلال سے آ رہا ہے. اور بھی ایسی بے شمار چیزیں ہیں، یہ جو بانڈز ہیں اور یہ جو کچھ ایسے شیئرز ہوتے ہیں، اگر تو لاس اینڈ پروفٹ کی بیس پہ ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد لاٹریز ہیں اور جوئے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو نام بدل بدل کے اور پرکشش بنا کے نا ہمارے معاشرے میں داخل کر دی گئی ہیں. اور بڑے بڑے مالز جو ہیں انہوں نے کچھ ایسی لاٹریز رکھی ہوتی ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ چیک کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ حرام ذریعہ بنے گا یا حلال. تو یہی صورتحال ہے کہ کسی کو حلال حرام کی پرواہ نہیں، صرف مال و دولت اکٹھا کرنے کی فکر ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضاحت فرما چکے ہیں کہ جسم کا جو حصہ بھی حرام سے نشوونما پاتا ہے وہ آگ کا زیادہ مستحق ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ اولاد جو حرام پر تربیت پاتی ہے وہ پھر آپ کے کام کی کہاں. پھر ماں باپ کہتے ہیں اولاد سنتی نہیں ہے، وہ نافرمان ہو گئی ہے، بات نہیں سنتی ہے. آپ نے ان کو کس مال پر پالا ہے؟ آپ نے کبھی احتیاط کی کہ وہ آپ انہیں حلال کھلا رہے ہیں یا حرام کھلا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور حالانکہ یہ وہ چیز ہے جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم غور و فکر کریں، ہم ان کے دین کی فکر کریں، نہ کہ ان کے جسم کی فکر میں ہر وقت لگے رہیں کہ یہ پہنیں گے کیا اور اوڑھیں گے کیا. ٹھیک ہے، رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے. ہدایت انسان کے لیے اتنی ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے. تو آپ اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا ان کے ہر وقت کھانے پینے میں اور پہننے اوڑھنے میں لگے ہوئے ہیں؟ اور یہاں پھر یہ رہے گا کہاں پر؟ اس کو اللہ تعالیٰ یعنی فکریں ہماری یہی لگ گئی ہیں نا ہمیں، اسی لیے تو ہم دین سیکھتے سکھاتے نہیں ہیں. کوئی بچہ دین سیکھنے کی طرف جاتا بھی تو ہم اسے کہتے ہیں کھاؤ گے کیا؟ ہم اسے کہتے ہیں مولویوں کو تو کھانے کو نہیں ملتا ہے نا، تو ہم اسے کھینچ لیتے ہیں واپس دنیا کی طرف، اور پھر دنیا کے تعلیم میں اتنا مال لگاتے ہیں
اتنا مال لگاتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی صدقہ کرنے کو کہے تو ہم نہیں کرتے، اگر ہمیں کوئی کہے کہ دین سکھانے کے لیے آپ کو اتنے ڈالرز پے کرنے پڑیں گے تو ہم کہتے ہیں اتنا مہنگا ہے یہ کورس، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف یونیورسٹی کی تعلیم ہے تو ہم ڈالرز پہ ڈالر لگا رہے ہیں، قرض لے لے کے بھی بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ تو ہم خود کیا کریں، ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر بچوں کو بس دنیا ہی دیے جا رہے ہیں تو لیکن ان کی آخرت کی فکر نہیں کر رہے تو وہ دنیا میں بھی آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں اور نہ آپ اپنے کسی کام کے رہیں گے۔ اور اس کے بعد اگلی نشانی ہے خواتین کاروبار میں شریک ہو جائیں گی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصۃ وفش والتجارۃ حتی تعین المرأۃ زوجہا علی التجارۃ، قیامت کے قریب سلام صرف مخصوص لوگوں کو کیا جائے گا، تجارت پھیل جائے گی حتیٰ کہ عورت تجارت میں اپنے خاوند کا تعاون کرے گی۔ تو معلوم ہوا قیامت کی یہ نشانی بھی ہے کہ مردوں کی طرح خواتین بھی کاروبار میں شریک ہو جائیں گی۔ آج یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے، جگہ جگہ خواتین بھی روزگار کی تلاش میں کوشاں نظر آتی ہیں۔ زیادہ تر خواتین تو بطور استاد نوکری کر رہی ہیں، کچھ نرسنگ میں ہیں، زراعت، پولٹری، دستکاری اور سلائی کے کام میں بھی مشغول ہیں۔ اور یہ کتاب یاد رکھیں پہلے کی لکھی ہوئی ہے، اب تو اس سے بھی زیادہ ہو گیا کہ خواتین ہر اس شعبے میں جا رہی ہیں جس میں مرد موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی آگے کیا کیا قباحتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کا خاندانی نظام ہی ٹوٹتا جا رہا ہے۔ اللہ نے عورت کو گھر کے لیے پیدا کیا اور مرد کو باہر کا نظام چلانے کے لیے، اللہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے، بعض اوقات عورتوں کو ضرورت پڑتی ہے یا مردوں کو بھی گھر میں کچھ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن بنیادی پرائمری رول جو ہے عورت کا گھر کی چار دیواری ہی ہے، لیکن آج کی عورت اس سے غافل ہو رہی ہے۔ اور پھر وہ جب سب کچھ کر لیتی ہے، یعنی اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر لیتی ہے، جاب بھی کر لیتی ہے، تو پھر وہ نکاح کے بندھن میں بندنا پسند نہیں کرتی، وہ بچوں کی ذمہ داری سے غافل ہے، وہ بچوں یعنی یہ چیزیں اس کو پاؤں کی زنجیر لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ وہ مرد کے مقابلے پر آ جاتی ہے نا، اب اس کو مرد سے کیا لینا دینا، وہ تو سب کچھ خود ہی کما رہی ہے، سارا کچھ ہی کر رہی ہے، باہر بھی نکل رہی ہے۔ اور یعنی شیطان نے اس معاملے کو بھی اتنا الجھا دیا ہے اور اتنا ہماری نظروں میں یعنی کہ پرکشش بنا دیا ہے۔ اور وہ ماں باپ سوچیں کہ جو اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اچھا یہاں پر نا تھوڑا سا میں رکتی ہوں، تو آگے یہ لکھتے ہیں یہ بات واضح رہے کہ اگرچہ اسلام نے بوقت ضرورت عورت کو شرعی حدود میں رہتے ہوئے معاشی جد و جہد کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے لیے زیادہ بہتر گھر کی چار دیواری ہی ہے۔ تاہم جو عورتیں کسی مجبوری کی وجہ سے ملازمت یا کاروبار میں حصہ لیں تو ان پر لازم ہے کہ ایسی نوکری کریں جہاں مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، یعنی جہاں پر وہ مردوں کے ساتھ گھل مل نہ رہی ہوں، ایسی جگہوں سے بھی بچیں اور ایسی نوکریوں سے بھی بچیں، اور ایسی جگہوں پر نوکری کریں جہاں بے پردگی نہ ہو، جہاں انہیں محض گاہکوں کو راغب کرنے کے لیے نمائش نہ بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سارے بڑے بڑے مال جو ہیں نا وہاں پہ خواتین ہی ہوتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ میں نے کبھی کوئی لڑکا دیکھا ہی نہیں، وہ پیچھے وہ جو بیک میں جو اسٹوریج بنے ہوتے ہیں نا وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آگے آپ کی عورتیں ہی ہیں۔ اور بینکس میں آپ چلے جائیں، سارا جو بھی آپ کا سیل سٹاف ہے وہ یعنی کہ ایک تو پورا سودی نظام ہے اور پھر اس کو جو ہے سجایا گیا عورتوں کی موجودگی سے، اور بینک کی عمارتیں آپ دیکھیں ایسے نادر نمونوں کی طرح بنائی جاتی ہیں، تو پھر وہ آدو سمود کی بلڈنگز یاد آتی ہیں، اور پھر اندر جب آپ جاتے ہیں تو سیلز گرلز جو ہیں وہ ہر ڈیسک پہ لڑکیاں ہی کھڑی ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک آدھا لڑکا ہوتا ہے تو باقی ساری ہی وہاں پر لڑکیاں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ دراصل کیا ہے، ان کو نمائشی بنایا جا رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرما دے۔ تو اگر ایسی کوئی ضرورت پڑ بھی جائے نوکری کرنے کی تو ایسی جگہوں پر نہ جائیں، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ حرام کی مرتکب ٹھہریں گی بلکہ معاشرے میں بگاڑ کی بھی موجب ہوں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔